السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 144۔ کالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی بے شک میں، اصطفیتک تجھے چن لیا ہے، تجھے سرفراز کیا ہے، علی الناسی لوگوں پر، برسالاتی اپنی رسالت کے لیے، و بکلامی اور اپنے کلام سے، فخذ پس لے لو، ما آتیتک جو میں نے دے دیا ہے تمہیں، وکن اور ہو جاؤ، من الشاکرین میرے شکر گزار بندوں میں سے۔ اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی، رسالت عطا فرما دی، اور اپنا کلام یعنی کہ توریت عطا فرما دی۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ کو سارے نبیوں میں سے چنا ہے جن کو میں رسالت کا پیغام دے رہا ہوں۔ آپ پہلی بار رسول بن رہے ہیں، پہلی بار میری کتاب اتر رہی ہے، اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سب جو ہے نا وہ آپ لے لو اور میرے شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ کہ میں نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بھی چنا، اپنی کتاب کے لیے بھی چنا، اور ایک عظیم مقصد کے لیے یعنی کہ میری رسالت کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے چنا۔ ان ساری باتوں پر میرا شکر واجب ہے، تو آپ میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آیت نمبر 145۔ وَكَتَبْنَا اور ہم نے لکھ دی، لہو ان کے لیے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، من کل شیء ہر چیز، موعظۃً نصیحت کے لیے، وتفصیلاً اور تفصیل، لکل شیء ہر چیز کی، فخذھا پس پکڑ لو اسے، بقوۃ مضبوطی سے، وامر اور حکم دو، قومک اپنی قوم کو، یاخذوا کہ پکڑ لیں اسے، باحسنھا اس کی اچھی باتیں، ساریکم میں ضرور دکھاؤں گا تمہیں، دار الفاسقین نافرمانوں کا گھر۔ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر کے انہیں بالآخر توریت عطا فرما دی، جس کے لیے آپ 40 راتوں سے کوہ طور پہ کھڑے تھے اور عبادات، مناجات اور روزے میں مصروف تھے۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو وہ جنت سے زمرد کی لوحیں لے کے آئے، اور قدرت کے قلم کو حکم ہوا اور اس پر کتاب توریت لکھی گئی، اور 4000 فرشتوں نے ان تختیوں کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو دیکھا، اور اس میں 1000 سورت، اور ہر سورت میں ہر آیت کی جو لمبائی تھی یا درازی تھی وہ سورہ بقرہ کی جتنی تھی، اور ہر آیت میں 1000 وعدے اور 1000 وعید تھی، یعنی کہ وعید کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، اور 1000 حکم تھے اور 1000 مناہی یعنی کہ منع کیا گیا تھا۔ اور توریت کے شروع میں عبادات کا ذکر تھا، اور اس میں علماء کی صفات بیان کی گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مولا یہ جو علماء ہیں کیا یہ میری امت میں سے ہوں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب ہمارے وقت میں عطا کر، نہ کہ غیر کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تو میرا کلیم ہے، وہ میرا حبیب ہے، کلیم کو حبیب سے کیا نسبت؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی ان کو میری امت میں داخل کر۔ فرمایا، اے موسیٰ تمہاری پیغمبری بھی اس وقت معتبر ہوگی جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور اسی وقت کوہ طور سے اتر آئے، اور وہ جو الواح تھیں جن کے اوپر یہ سب درس تھا وہ لے کر آپ اس قوم کی طرف آ گئے جو کہ بے ہوش پڑی تھی، اور انہوں نے اللہ پاک کے دیدار کی خواہش ظاہر کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اس میں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اس کا حکم اپنی قوم کو دو کہ وہ بھی اس کی ساری اچھی باتوں کو پکڑ لیں۔ اور یہ صرف توریت تک محدود نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن کا حصہ ہے، تو ہمیں اس آیت کو قرآن کے تھرو لینا چاہیے کہ ہمیں اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ مضبوطی سے پکڑنے سے مراد اس کے اوامر، اس کے نواہی، اس کے احکامات، اس کی اچھی باتیں، اس کی خوبصورتیاں، اس کے دلائل،
یہ سب کچھ ہم نے اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی توریت تک محدود رکھ کے نہیں دی، بلکہ اس کو قرآن کی آیت بنانے کا مقصد ہی یہی بتایا کہ یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اب جب آپ وہاں سے سفر کر کے نکلے تو آپ نے قوم عاد، قوم سمود، فرعون کی قوم، ان کے برباد شدہ مکانات جہاں پہ اب کچھ بھی نہیں تھا، جو ایک علاقے آباد تھے، زندگیاں تھیں، وہاں سب کچھ ختم ہو چکا ہوا تھا۔ 146 سأصرف، میں ضرور پھیر دوں گا، ان آیاتیا، اپنی نشانیوں سے، الذین، ان لوگوں کو، یتکبرون، جو غرور کرتے پھرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، وَإِن یروا، اور اگر دیکھ لیں، کل آیات، تمام نشانیوں کو، لا یؤمنوا بہا، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ وَإِن یروا، اور اگر وہ دیکھ لیں، سبیل الرشد، ہدایت کا راستہ، لا یتخذوہ سبیلا، تب بھی وہ اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن یروا، اور اگر وہ دیکھ لیں، سبیل الغی، گمراہی کا راستہ، یتخذوہ سبیلا، تو اسے بنا لیں گے اپنا راستہ۔ ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، اس لیے ہے، کذبوا، کہ انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیتوں کو، وَکانوا، اور وہ، عنہا، ان سے، غافلین، غفلت برتنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے اپنی نشانیوں کو پھیر دوں گا۔ جو غرور ہوتا ہے نا، اللہ پاک سب کچھ معاف فرما دیتا ہے، لیکن تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے کہ وہ مجھ سے میری چادر چھینتا ہے، اور غرور اللہ کی چادر ہے، یعنی کہ یہ اللہ کو سجدہ ہے، یہ بندے کو نہیں سجدہ۔ جو تخلیق ہوتا ہے اس کا غرور سے کیا لینا دینا؟ جو خود مخلوق ہے، جو خود اللہ کے سامنے بے بس ہے، اس کی قدرت کے سامنے اس کا کوئی اختیار نہیں چل سکتا، وہ اس کو غرور کیسے سج سکتا ہے؟ تو انسان ہی غرور کرتا ہے، حالانکہ یہ ابلیس کی صفت ہے، اور ابلیس عزازیل سے ابلیس بنا ہی اس لیے تھا کہ اس نے غرور کو تھاما تھا کہ میں بہتر ہوں۔ اور انسان اگر اپنی طرف ہی ایک نظر دیکھ لے تو وہ پتہ چلا سکتا ہے خود کو کہ وہ کہاں سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو جو غرور کرتے پھرتے ہیں زمین میں ناحق۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو ہیں وہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، انہی کے دماغ میں آ سکتی ہیں جن کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، جن کے دلوں میں پہلے ہی غرور، انا اور اس کا شور مچا ہوا ہوتا ہے، وہ نہ اللہ کو سمجھ سکتے ہیں، نہ انہیں رسولوں کی اطاعت سے کوئی لینا دینا ہوتا ہے۔ تو ان کی سرشت کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں ساری نشانیاں بھی لا کے دکھا دیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اگر وہ ہدایت کا راستہ بھی دیکھ لیں تب بھی وہ اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں جس پر وہ ساری زندگی تھے تو وہ فوراً اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے۔ یہ ان کی سرشت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنی نشانیوں کو ان سے چھپا لیا، سامنے دکھایا، نظر آیا، سب کچھ دیکھا بھالا ہو کر بھی نادان، اندھے اور جھوٹے بنے رہے، تو پھر اللہ نے ان کو وہ راستہ ہی دکھانا بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، ان سے غفلت برتتا ہے، تو ہم اس کے لیے یہ بنا دیتے ہیں۔ تو آج اگر ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر لوگ جانتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ اور اتنا پتہ ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے، یہ ہماری کتاب ہے، ہم اس کو رمضان کے رمضان پڑھتے ہیں اور بس پھر اس کو سارا سال ہاتھ نہیں لگاتے، یہ الماریوں میں بند ہے۔ ارے اس کی قدر کر لیں، جب تک یہ ہمارے درمیان ہے، جب یہ اٹھا لیا جائے گا تو صرف حافظوں کے سینوں میں رہ جائے گا، اور جنہوں نے علم حاصل کیا ہوگا انہیں یاد ہوگا۔ بس جو اس کی ورڈز اور ان کے جو میننگز کے اندر
جنہوں نے ساری زندگیاں صرف کر دی ہوں گی انہیں یاد ہوگا، لیکن ابھی یہ ہمارے درمیان موجود ہے، اس کی قدر کر لیں۔ یہ بہترین نعمت ہے حضور کی امت کو جو عطا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں ہم اس کا یہ حال کرتے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو اس کی آیتوں سے غفلت برتے ہوئے آج آپ دیکھ لیں ہمارے ارد گرد کتنی زیادہ مصیبتیں ہیں۔ یہ وہی فتنے نہ ہوں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں اتنے فتنے ہوں گے اور وہ ایسے گر پڑیں گے جیسے تسبیح کے دانے، جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو کیسے ہو جاتا ہے، مفہوم ہے حدیث پاک کا۔ تو آج اگر ہم دیکھ لیں اللہ کی قرآن سے اس کی آیتوں سے غفلت برت کے ہمارے اوپر کتنے فتنے گر رہے ہیں۔ آیت نمبر 147، والذین، اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرۃ اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، هل یجزون کیا جزا دی جائے گی، الا ما کانوا یعملون سوائے اس کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ آیتوں کو جھٹلانا، آیتوں کو جھٹلانے سے مراد ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں پیچھے، لیکن نئے سننے والوں کے لیے ہے کہ آیتوں کو جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ہم نہیں مانتے آپ کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ جن کو آیات بنا کے بتا رہے ہیں وہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ یہ ان کی ڈھٹائی، ان کی بے شرمی، ان کی حد سے بڑی ہوئی وہ بات جو کہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ آئی، اور بار بار ان کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مر گئے تو دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے، اور وہ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آج تک جتنے ہمارے بڑے اس دنیا سے گئے ہیں ابھی تک تو کوئی واپس نہیں آیا، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم واپس آئیں گے یا ہمیں کسی کو جواب دینا ہوگا۔ یہ دو چیزیں جو ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا اور آخرت کی ملاقات کو رد کر دینا، یہ ایمان کے اتنے بڑے جز ہیں کہ اگر ان کو ہم اپنے ایمان سے نکال دیں، اللہ نہ کرے، تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ کہ جب ہمیں یہ نہ ہی یقین ہو کہ کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو پھر کون نمازیں پڑھے گا، کون دنیا کے معاملات کو اچھے طریقے سے انجام دے گا، کہ جب اسے پتہ ہے کہ کل قیامت کے دن نہیں آنا، جب اس کا کوئی صلہ ہی نہیں ملنا، تو وہ تو دنیا کو بے مہار گزار لے گا نا اپنی مرضی سے، کہ وہ یہی سمجھے گا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کو اپنی مرضی سے گزار لو۔ تو یہ دو ستون ہیں انسان کے ایمان کو بچانے کے لیے اور اس کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، اللہ کی آیتوں پر ایمان لانا اور اللہ سے ملاقات پر یقین رکھنا۔ یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ تو جس کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور وہ اپنے معاملات کو یعنی کہ عبادات کو اتنے اچھے طریقے سے انجام دے رہا ہے کہ کیا کوئی دوسرا بندہ دیتا ہوگا، اور وہ اچھے طریقے سے کوالٹی معاملات کی ادا کر رہا ہے، اور جب اچھے طریقے سے وہ ادا کر رہا ہے تو وہ اس کی دھاک لوگوں پہ بٹھا رہا ہے کہ دیکھو میں تو تہجد سے جاگ رہا ہوں، میں نے یہ بھی نماز پڑھی ہے، میں نے یہ بھی عمل کیا ہے، میں نے یہ بھی تسبیح پڑھی ہے، میں نے یہ بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے، میں نے یہ کیا وہ کیا، یعنی کہ اپنی عبادات کے اوپر اس نے دوسروں کے اوپر دھاک بٹھائی، اور دوسرے جو نہیں عبادت کر پاتے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کل قیامت والے دن ہم سے آگے نکل جائے گا، اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا یہ۔ لیکن ایسا شخص جس نے عبادت کر کے دوسرے پہ دھاک بٹھائی اور اس کی نیت بھی عبادت کی یہی تھی کہ دوسرے کے اوپر اپنی عبادات کی دھاک بٹھانا تھی، تو اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو بھلا بتائیے جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہوگا، جو آخرت کی ملاقات پر یقین ہی نہیں رکھے گا، جو اللہ کی آیات کو اللہ کی آیات نہیں مانے گا، تو اس کے اعمال بچ جائیں گے، چاہے اس نے جتنے مرضی دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں، کسی غریب کی مدد کی ہو، کوئی ہاسپٹل بنا دیا ہو، کسی ہاسپٹل میں اس نے اپنی خدمات پیش کر دی ہوں، کچھ بھی ہو، اس کا نام باقی رہ جائے گا دنیا میں، لوگ اسے یہاں واہ واہ کر لیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، بس اس کا یہی نام رہ جائے گا کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا بس۔
آخرت میں اعمال ضائع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں ان کی اسے جزا دی جائے؟ ایسا نہیں ہوتا، جو کیا ہو اس کے برابر اجر ملتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔